استنبول میں پاک ترکی بزنس ٹو بزنس کانفرنس، وزیر اعظم شہباز شریف شریک۔ وزیر اعظم کی استنبول میں کاروباری برادری سے ملاقاتیں، توانائی، انفراسٹرکچر، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت، اقتصادی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ پاکستانی معیشت استحکام کی جانب گامزن، حکومت سرمایہ کار دوست ماحول فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ون ونڈو سہولت سے بھی آگاہ کیا۔ ترک سرمایہ کار پاکستان کی معاشی اصلاحات پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے استنبول میں ترک سیل کے سی ای او کی بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی میں پاک ترک تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات شیڈول۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا سفر آخرت، جسد خاکی امام خمینی سینٹر میں موجود۔ باہر لاکھوں افراد جمع، ایرانی عوام شدت غم سے نڈھال، ہر آنکھ اشکبار۔ اسپیکر باقر کالیباف دعا کرتے ہوئے رو پڑے، عباس عراقچی بھی آبدیدہ۔ شہید سپریم لیڈر کی تعزیتی تقریبات میں 30 ممالک کے سربراہان یا نمائندوں کی شرکت متوقع۔ آیت اللہ علی خامنئی کا جسد خاکی 7 جولائی کو قم منتقل کیا جائے گا۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں تقریب شیڈول۔ 9 جولائی کو مشہد میں تدفین ہوگی۔ مشتبہ خامنئی کا والد کے جنازے میں شرکت کی خواہش کا اظہار، سیکیورٹی خدشات کے باعث اجازت نہ ملی۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اسرائیل تعزیتی تقریبات کے دوران مشتبہ خامنئی کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ نقل و حرکت کے ذریعے ایرانی سپریم لیڈر کے خفیہ مقام کا سراغ لگائے جانے کا بھی اندیشہ۔ پاکستان کا غم کی گھڑی میں برادر ملک سے یکجہتی کا اظہار، وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امام خمینی حسینیہ سینٹر آمد، شہید رہبر اعلیٰ کی خدمات کو خراج عقیدت، درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ سپریم لیڈر مشتبہ خامنئی، صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی عوام کے ساتھ مل کر یکجہتی کا اظہار، تعزیتی کلمات قلم بند کرائے، کہا مرحوم کی دانشمندانہ قیادت بصیرت کو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر دفاع مجید ابن رضا سے ملاقات، مکمل یکجہتی کا اظہار۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی بھی ایرانی اسپیکر باقر کالیباف سے ملاقات، آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر تعزیت کی۔ We beat Venezuela in one day and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. ایران کو شہید سپریم لیڈر کی تدفین کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی۔ امریکہ عام کا خواہاں لیکن کسی خطرے کو برداشت نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا 250ویں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا امریکہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، ہم نے وینزویلا کو 1 دن میں شکست دی، ایران کو بری طرح کچل دیا۔ دعویٰ کیا تہران معاہدے کے لیے بےتاب اور سمجھوتا کرنا چاہتا ہے۔ جنگ کے بعد حالات بدل چکے، امریکہ کو موجودہ حقائق تسلیم کرنے ہوں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کی گفتگو، کہا ایران کو امریکہ کے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کہتے ہیں آبنۂ ہرمز غیر علاقائی افواج کی فوجی نمائش کا میدان نہیں، جو کشیدگی بڑھانے کی کوشش کرے گا نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس کا شہید سپریم لیڈر اور دیگر رہنماؤں کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ امریکہ کا 250واں یوم آزادی، صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد۔ صدر زرداری نے تہنیتی خط میں لکھا امریکی صدر نے 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان کامیاب ثالثی کرائی، بدولت عالمی منظرنامے میں پاک امریکہ شراکت داری مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت، وزیر اعظم شہباز شریف کی جنوبی ایشیا میں امن کے لیے صدر ٹرمپ کے کلیدی کردار کی تعریف۔ ایکس پیغام میں لکھا صدر ٹرمپ نے ممکنہ تباہ کن جنگ میں کروڑوں زندگیاں بچانے میں مدد کی، کئی بڑے تنازعات کے خاتمے کے لیے کوششیں بھی قابل قدر قرار۔ مودی کی پھر جگ ہنسائی، عالمی سبکی اور رسوائی کا سامنا، غیر ملکی اعزازات متنازع، برطانوی اخبار دی گارڈین حقائق سامنے لے آیا۔ سیشلز میں دیے گئے ایوارڈ بھارتی وزیر اعظم کی آمد سے 3 دن پہلے تیار کیا گیا۔ سرٹیفکیٹ میں ریپبلک سیشلز کے الفاظ غلط درج، اے آئی سے تیار کیے جانے کا امکان۔ اسرائیلی پارلیمنٹ
فلپ کارٹلز پریزیڈینشل ایوارڈ اور ایتھوپیا کے گریٹ آنر ایوارڈ پر بھی سوالات. مودی کو کوئی بھی ایوارڈ دے دوڑے چلے جاتے ہیں, بھارتی اپوزیشن کا طنز. مودی کو ملنے والے حالیہ اعزازات کی کہانی انتہائی شرمناک ہے. مودی بھارتی قوم کو شرمندہ کر رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر بیان. لکھا, ایوارڈز مودی کی آمد سے چند روز قبل سستے AI ماڈل کے ذریعے تیار کیے گئے. سرٹیفکیٹس میں املا کی غلطیاں بھی موجود ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی بھی ایکس پر پیغام. لکھا, BJP نے برسوں ایسے اعزازات کو عالمی پذیرائی کا ثبوت بنا کر پیش کیا. یہ ظلم کر رہے ہیں عوام کے ساتھ. یہ تو عوام کے زخموں پر نمک چھڑک کے برابر ہے. یہ تو مذاق ہے عوام کے ساتھ. کم از کم 250 تو ہونا چاہیے. یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. بہت بڑا احسان کر دیا. کم سے کم جو ہے نا 230 روپے لیٹر ہونا چاہیے. مہنگائی کے مارے عوام برائے نام ریلیف پر پھٹ پڑے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں صرف ₹1.97 فی لیٹر کمی کو اونٹ کے منہ میں زیرہ قرار دے دیا. پیٹرول کی نئی قیمت ₹297.53 فی لیٹر. ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت ₹309.50 فی لیٹر ہو گئی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی پر جماعت اسلامی کا سڑکوں پر آنے کا اعلان. وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم. حکومت نے نان بینکنگ فائنانس کمپنیز کو اسکیم کا حصہ بنانے کی منظوری دے دی. روایتی بینک اکاؤنٹ نہ رکھنے والے بھی اسکیم کے لیے درخواست دے سکیں گے. SECP کے مطابق نان بینکنگ ہاؤسنگ فائنانس اور انویسٹمنٹ فائنانس کمپنیز 1 کروڑ روپے تک, جبکہ مائکرو فائنانس کمپنیز 50 لاکھ روپے تک قرض فراہم کریں گی. اسکیم کے پہلے 10 سال کے لیے صرف 5% شرح منافع پر قرض دستیاب ہوگا. MQM رہنما فاروق ستار وفاق سے ناراض. کہا, پیپلز پارٹی کے ساتھ کراچی کی تعمیر و ترقی کا معاہدہ ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف ضامن ہیں. ہماری ناراضی بڑھنے سے پہلے آئیں, ریفرینڈم کرائیں, شہر قائد کو وفاق کے حوالے کرنے کے لیے انتظامی یونٹ بنائیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ سڑکوں پر آنے کی تیاری کر رہے ہیں. وفاق بعد میں مداخلت نہ کرے. روکنا ہے تو ابھی روکے. فاروق ستار اپنی ناکامیوں کا الزام سندھ حکومت پر نہ ڈالیں. MQM آج بھی شارٹ کٹ کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. وفاق کی مداخلت کو دباؤ کے لیے استعمال کرنا سیاسی بلیک میلنگ ہے. پیپلز پارٹی رہنما شرجیل انعام میمن کا رد عمل. کہا, کراچی کے وسائل کو سیاسی سودے بازی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. سندھ کے آئینی اختیارات اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں ہوگا. لاہور میں 2 غیر ملکی خواتین کے مبینہ اغوا اور اجتماعی زیادتی کیس میں اہم پیش رفت. میڈیکل رپورٹ میں خاتون کے ساتھ زیادتی کی تصدیق. پولیس کے مطابق گرفتار 5 ملزمان میں سے 3 افراد نے زیادتی کی. ملزمان اور خواتین کے DNA نمونے اور موبائل فون فورینزک لیب بھجوا دیے گئے. ملزمان نے ڈیجیٹل والیٹ میں $19,000 منتقل کرائے. غیر ملکی خواتین کا میجسٹریٹ کو بیان. بتایا, 4 مسلح افراد نے گھر میں باندھ کر تشدد کیا. پیسے نہ دینے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے. واقعے میں مزید 4 افراد گرفتار. باس نامی ملزم بھی شامل. پنجاب شہریوں کی صحت اور ڈیموگرافی کی ڈیجیٹل میپنگ کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا اجلاس. حکام کی بریفنگ. 18 اضلاع میں سے 85% سے زائد شہریوں کی ہیلتھ اینڈ ڈیموگرافک پروفائلنگ مکمل. ہر گھر کو ڈیجیٹل میپنگ کے ذریعے یونیک ID الاٹ کر دی گئی. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے دانا سر بس حادثے میں 40 قیمتی جانوں کا ضیاع. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا لواحقین کے لیے 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان. واقعے کا مقدمہ درج. ٹرانسپورٹ کمپنی اور کوچ ڈرائیور نامزد. غفلت لاپرواہی کی دفعات شامل. کوچ کمپنی سیل. حادثے میں جاں بحق 2 نامعلوم افراد کی شناخت کے لیے نادرا سے رابطہ. سوات کی سیف اللہ جھیل میں کشتی حادثے کو 4 روز گزر گئے. ڈوبنے والی لڑکی کی لاش اب تک نہ ملی. سرچ آپریشن جاری. حادثے کی وجہ جاننے کے لیے بنی تحقیقاتی کمیٹی 7 روز میں رپورٹ دے گی. پولیس نے کشتی آپریٹر کو گرفتار کر لیا. ملزم کے خلاف مقدمہ درج. کشتی حادثے میں انتظامیہ کی سنگین غفلت کا انکشاف. خیبر پختونخوا میں سیاحتی مقامات پر حادثات کا ذمہ دار کون؟ غیر قانونی اقدامات کرنے والوں کا احتساب کون کرے گا؟ قوانین موجود ہیں تو عمل درآمد کون کروائے گا؟
یورپ میں گرمی کا زور، اسپین کے علاقے کاتالونیا کے جنگلات میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، 2300 ایکڑ رقبہ جل کر راکھ ہو گیا، 50,000 سے زائد افراد کا انخلا، شعلے 350 مربع کلومیٹر سے زائد رقبے پر پھیل گئے، 400 فائر فائٹر اور 200 فوجی امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل۔